انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ جسم کے لیے بھی آپ کو مختلف چیزیں بتائی ہیں اور روح کے لیے بھی مختلف چیزیں بتائی ہیں۔ کوئی آدمی کھانا چھوڑ دے تو ایک دم وہ بوڑھا نہیں ہو جاتا، ایک دم وہ کمزور نہیں ہو جاتا، لیکن کھانے میں تھوڑی سی کمی کر کے چلتا رہے تو ایک وقت وہ آ کے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والے بھی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری صحت گرتی جا رہی ہے۔ یہی حال روح کا ہے۔ ایک آدمی ذکر نہیں کرتا، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اندر ایک اثر تو ہوتا ہے لیکن وہ آہستہ آہستہ، جب وہ کئی دن نہیں پڑھتا، کئی دن نہیں ذکر کرتا تو اس کے اثرات پھر شروع ہونا ہے اور شروع ہوتے ہیں، چلتے ہیں حتیٰ کہ وہ اتنے کبھی بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے یہود کا تذکرہ کیا ہے، یہود کے علماء کا تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے اندر رب کریم آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک جگہ آ کے ارشاد فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم، اللہ فرماتے تمہارے دل سخت ہو گئے، تمہیں تورات میں تم نے پڑھا اور اس کے بعد میں نے تمہیں اپنا نبی دیا، محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہیں میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا، اپنا نبی دیا، اور اس نبی سے تورات کے احکام میں بہت سارا تمہارے سامنے دوبارہ کہلوایا، لیکن تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا سخت ہو گئے، سختی میں کہاں پہنچے؟ رب کریم نے فرمایا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر سخت ہوتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں اللہ نے بس نہیں کی، یہاں پہ بس نہیں کی، انسان کے دل کو، علم والوں کے دل کو اللہ نے پتھر سے تعبیر کیا، بولا تمہارے دل سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر۔ اس کے بعد یہاں پہ بس نہیں، فرمایا اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پھر اس کے بعد پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ دل بڑا نرم، بڑا گرم، ہر وقت حرکت کرنے والا عضو انسان کا، بولا یار پتھر سے زیادہ سخت۔ اللہ رب کریم نے اس کی تشریح بیان کی ہے، فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہوئے پتھر کے جیسے، ارے پتھر سے بھی زیادہ۔ اور پھر فرمایا کہ پتھروں میں سے تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہوتے ہیں پھٹتے ہیں تو اس سے نہر نکل جاتی ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھٹتے ہیں تو ان سے نہریں نکل پڑتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی بہ پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جو چٹانوں سے لڑک جاتے ہیں، یہبط، لڑک جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ تم تو اللہ کے خوف سے زمین کی طرف جاتے ہی نہیں۔ اس پہ ایک معلومات بھی ہے، آج کل بھی ہم سن رہے ہیں لینڈ سلائیڈنگ، قرآن کریم نے بیان، اللہ نے بیان کیا اس کو۔ لینڈ سلائیڈنگ کیا ہے؟ پتھر، بڑی بڑی چٹانیں، مہینوں سے نہیں، سالوں سے نہیں، سال ہر سال سے ایک ہی جگہ پہ تھی، اور آج دیکھیں کیسی لڑک رہی ہیں، کیسی گر رہی ہیں، کہاں گر رہی ہیں، کتنی خوفناک لینڈ سلائیڈنگ کیسی ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس جگہ پہ یہی فرمایا یہ پتھر تو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، لما یہبط من خشیت اللہ، یہبط کے معنی ہی ہوتے اوپر سے نیچے کی طرف آنا، اوپر سے نیچے کی طرف گرنا۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی زمین کی طرف گر جاتا ہے، اللہ کے خوف سے تو پتھر بھی اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں۔ انسان اس سے بھی زیادہ سخت دل ہوتا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ کیا مطلب؟ بولا جب ایک وقت ہوتا ہے روح کو چھوڑا وہ آزاد ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب وہ آزاد ہوتی ہے تو وہ آزادی کے اندر اتنی آگے نکل جاتی ہے کہ اس کا دل اپنا ہو جاتا ہے پتھر کی طرح، اور یہ سب لوگوں کو سخت سمجھنے لگ جاتا ہے، سب لوگوں کو شقی القلب سمجھنے لگ جاتا ہے، سب لوگوں کو خراب جبکہ در حقیقت اپنا دل اس کو اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے۔